خانہ کھڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسے کہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور ان سے قبل حضرت گرامی مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس کا جو اعلامیہ پیش کیا، جس میں صراحت کے ساتھ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری کیا، یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی اسلام کے لیے ہے۔ اور آج آپ کا یہ اجتماع صرف ایک روایتی قسم کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں اس کی جو اہمیت ہے تاریخ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ بے شک بے شک۔ جو اعلان کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے، لیکن تکلیف بمالا یطاق تو ہے نہیں۔ جہاں جہاں کا مسلمان جس جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے۔ اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے، یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں۔ ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی۔ یعنی جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کا سوچتے تھے، سازش کرتے تھے، تو اس سازش کو اللہ ناکام بنا دیتا تھا۔ اور میں تو بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا۔ میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے؟ واہ 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 اللہ۔ آج بھی وہ قاتل ہیں اور اپنی قتل و غارت گری کی تاریخ کو تسلسل دے رہے ہیں۔ ایک صدی قبل کرۂ ارض پر اسرائیل نامی کسی بھی ریاست کا وجود تک نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیبر سے نہیں نکالا، بلکہ اعلان فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ بے شک فلسطین ارض عرب ہے، اور ارض عرب پر ان کو قبضہ کرنا، وہاں ریاست بنانا، وہاں آبادی کرنا، اس کا کوئی حق اسلام کے دائرے میں ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا قصے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے تو خود زمینیں بیچی،
فلسطینیوں کے مرضی سے بیچی ہوئی زمینوں پر یہ آباد ہو گئے. اب گلہ کس سے؟ آپ ذرا ریکارڈ درست کیجئے. 1917 میں جب دالفور اسرائیلی ریاست کی تجویز پیش کر رہا تھا اور قرارداد دے رہا تھا، اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے صرف 2% علاقے پر یہودی آباد تھا، صہیونی آباد تھا. 98% علاقے پر صرف مسلمان فلسطینی آباد تھا. اور جب 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا تو 1947 کے اعداد و شمار دیکھیے، فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آبادکاری صرف 6% علاقے پر ہے، 94% علاقہ صرف فلسطینیوں کا تھا. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں اسرائیل نے مسلمانوں نے خود جگہ دی. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں تاریخ کو جھٹلاتے ہو؟ اور ہم پاکستان کے موقف کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی اساس کا حصہ ہے کہ 1940 کی قرارداد پاکستان، اسی میں کہا گیا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام یہ ناجائز قبضہ ہے. اور بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے. اللہ. یہ پاکستان کا موقف ہے ان کے بارے میں. بعد میں نہیں، قیام پاکستان کی اساس کا حصہ ہے. اور جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے جو اپنا خارجہ پالیسی بیان دیا، اپنے خارجہ پالیسی بیان میں اس نے واضح طور پر اپنے اہداف کا، آنے والے وقت میں اپنے اہداف کا تعین کیا اور کہا کہ کرۂ ارض پر نمودار ہونے والی نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ اسرائیل کا ہدف ہوگا. نوزائیدہ مسلم ریاست صرف اور صرف پاکستان کی ریاست تھی. آج پاکستان کو جس جہت سے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودی سازشیں کار فرما ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں ایسے ایسے فلاسفر وجود پاتے ہیں، ایسے ایسے فلاسفر اٹھتے ہیں، صاحب ہم نے تو ملک کو چلانا ہے، 25 کروڑ آبادی کی معیشت کا مسئلہ ہے، جب تک ہم یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے، پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. کیا بات؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی دنیا میں خبریں چلتی ہیں میرے کان تک بھی کوئی بات پہنچ گئی. یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ طبقہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے. اللہ. براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے. اور جب یہ حالات پیدا ہوئے، ٹی وی پر یہ لوگ آ کر فلسفے جھاڑتے تھے، فلسفے بگاڑتے تھے، پھر ہمیں سیمینار بھی کرنے پڑے.
کراچی میں ملین مارچ بھی کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کا ایسا منہ بند کیا کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ منہ نہیں کھول سکے گا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور میں آج بھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے۔ کیا بات، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ ان حالات میں قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ پھر مسلم لیگ حکومت کرے، لیکن میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ واضح موقف ہونا چاہیے۔ ڈرنا کیا ہے؟ اور قرآن کریم ہمارا رہنما ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، تو سوال پیدا ہوا یا نہیں کہ یہ تو تجارتی مرکز ہے، یہاں تو دنیا کا مال آتا ہے، کیا بات، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں کی معیشت متاثر ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اگر تمہیں بھوک پیاس کا خطرہ ہو جائے، تجارتی نقصان ہو جائے گا، معاشی بربادی ہو جائے گی، کیا بات۔ تو ہمارے فلسفی لوگ پھر اپنا فلسفہ بگاڑتے ہیں، یہ مولوی صاحبان سچی سے باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے حالات کا، دنیا کے حالات، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس وقت مکہ میں بھی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم۔ تم کیا مجھے سمجھاؤ گے؟ میں خود جانتا ہوں۔ پھر فلسفے سب اس کی ذرا حکمت عملی دیکھیے، حکمت عملی کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ تو سادے لوگ ہیں، سادی گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے کہا انی علیم حکیم، وہ حکمت والا بھی تو میں ہوں، تم سے زیادہ حکمت جانتا ہوں، میں ہی تو علیم ہوں، میں ہی تو حکیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس وقت بھی یہی تھی کہ اس کے حکم کو مانو اور اس خطے پر غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دو۔ کیا بات۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا تو ہمیں کبھی اس خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کا تو ہمیں معاشی نقصان ہوگا۔ کیا بات۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، خود پاکستان کو پاکستان بناؤ، پاکستان کے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو، اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو۔ 77 سال ہم نے گزارے، ہم نے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا،
ساری زندگی ہم نے بھیک مانگ کر گزاری ہے، قرضے مانگ کر گزارے ہیں۔ جب 77 سال تم نے پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھا، پاکستان کے وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا قوم، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا دماغ، تمہارا دل اندر سے آج جو غلامانہ ہے، اور تم کل جو غلام تھے تم آج جو غلامی کر رہے ہو۔ میں یہ بات کئی اجتماعات میں کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی۔ مجھے کہتا ہے آپ امریکہ کے خلاف جلوس جلسے نکال رہے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے۔ مولانا صاحب مان لو ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ آج بھی چیز کہہ رہا ہے مجھے، مان لو۔ میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ کہتے ہیں مان لو ہم غلام ہیں، آپ کیا یہ کہتے ہیں غلامی نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، میں بھی مانتا ہوں ہم غلام ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم غلام ہیں، غلامی کو مانتا ہوں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کو قبول کر کے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، گردن کٹوا دیتا ہے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب یہاں پر بات تقسیم ہو جاتی ہے، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اکابر کی تاریخ، ایک میں ہوں اور ایک میرے اکابر کی تاریخ۔ تجھے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ مبارک، مجھے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستو، ان سارے حالات میں